اور تمہیں ہم وارننگ دیتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہے مسجد اقصیٰ میں گھسے ہوئے ان اسرائیلیوں سے. ہم سب لوگ یہ ٹولہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ ٹولہ اسرائیل کے پاس اب ان کی ہماری پہلی کھیپ پہنچ چکی ہے. تو شرم کریں ان لوگوں کو. کہاں ہیں وہ دین کے بڑے ٹھیکیدار, کہاں ہیں وہ لفافہ صافی جو اس بات پہ نہیں بولتے, کسی بات پہ نہیں بولتے, صرف سوشل میڈیا والے تم لوگوں کا ٹھیکہ ہے. تو بندر ہے نا ڈگڈگی والے, یہ تو بندر تماشا کر رہے ہیں نا, جیسے ڈگڈگی والا بیٹھا ہوتا ہے بندر ناچتا ہے. اصل ڈگڈگی ان کی کوئی اور جگہ سے بج رہی ہے. تو میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم محب وطن ہیں, ہم اپنی پاک فوج کی قدر کرتے ہیں. پاک فوج کے 80,000 شہداء سے خان صاحب نے مجھے جفی ڈالی اور میں نے بھی خان صاحب کو جفی ڈالی. تو میں کمال ہے کہ ایک ادنا سے بندے کو, اس کو کہتا ہوں محسن نقوی کو کہ محسن نقوی تو اپنے آئی جی کو بول, آئی جی تو سائیکل میرا واپس کر دے. تیری جس ٹیم کے ابھی تک آپ کا جو سائیکل ہے ان کے قبضے میں ابھی تک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کتنے دن ہو گئے آپ یہاں پہ ڈپٹی دے رہے ہیں؟ مجھے 3 مہینے یہاں پر ہو گئے ہیں. 7 مہینے میں بنی گالہ میں رہا ہوں اور خان صاحب کی محبت میں آیا ہوں. 4 سال پہلے جب میں خان صاحب سے ملنے کے لیے سائیکل پر گیا تھا تو بنی گالہ میں پہنچا 7 دن کا ٹریول کر کے. اچ شریف ضلع بھاولپور سے میں نکلا تھا اور پھر میں سفر کرتا ہوا کٹھا پہاڑ چڑھتا ہوا پھر میں بنی گالہ پہنچا تھا. تو میرے ان کپڑوں میں پورے جسم میں پسینہ تھا, اسمیل تھی. تو خان صاحب نے بھی اوپر بلا لیا. تو 14 اگست کا دن تھا, میں جب اوپر گیا تو پسینے کی سمیل سے میں ذرا کنفیوز تھا کہ میں اگر جا رہا ہوں تو آگے خان صاحب اور معززین مہمان پتہ نہیں کون کون سے لوگ سفیر آئے ہوئے ہیں. 14 اگست کا دن ہے, انڈیپینڈنس کا دن ہے. تو میں تھوڑا جگ کے پھر میں نے دور کھڑے ہو کے نعرہ لگایا, نعرہ 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 عمران, جیے 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 عمران. میں کھڑا کوشش کر رہا تھا کہ میں تھوڑا بس دور سے ہاتھ ملا لوں, لیکن خان صاحب نے مجھے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے مجھے جفی ڈالی اور میں نے بھی خان صاحب کو جفی ڈالی. تو میں کمال ہے کہ ایک ادنا سے کارکن کو خان صاحب اور ہمارے پسینے یا مزدور بغل ہو کے مل رہے ہیں. تو کمال کی بات ہے کہ ہمارے پسینے, ہم جٹ لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے پسینے سے جو ہے نا کوئی بھی عام بھی ہمارے اپنے طبیعت کے لوگ بھی ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار تو نہ یعنی پسینے. تو میں 7 دن کے سفر میں تھکا ہوا تھا تو لیکن پھر بھی خان صاحب نے مجھے جب ڈپھا ڈالا اور مجھے گلے ملا تو میرا دل باغ ہو گیا. اور جیسے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گیا, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو کہاں پرائم منسٹر آف پاکستان اور ایک اسلام کا سفیر اور محافظ ختم نبوت, اور کہاں میں ادنا سا کارکن. تو جب مجھے جفا ڈالا تو مجھے فیلنگ ہی ایسی ہوئی کہ کمال ہے کہ یہ بندہ جو ہے, یہ پہلے بھی ہمیں کانفیڈنس تھا اور مزید اس کانفیڈنس کو ہم نے لاک کر دیا. جب یہاں آپ لوڈھا سے سائیکل پہ نکلے آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ کی ملاقات آپ کے قائد لیڈر عمران خان سے ہوگی؟ دیکھیں جب آدمی کی لگن سچی ہو نا اور من ہو, اب میں پچھلے 10-15 سالوں سے جب شیر دھاڑتا تھا اور شیر کے منہ کو لہو لگا ہوا تھا تو اس وقت سے, اور کراچی میں MQM کا گڑھ تھا, تب تبدیلی بس بنائی تھی حلیم عادل شیخ نے. تو میں جب یہاں سے اب میرا جنون دیکھیں, میں کسی MPM کو, حالانکہ میں لودھرا سے ہوں, جہانگیر ترین کے حلقے سے ہوں, آج تک میں جہانگیر ترین مجھے کہتا رہا کہ چاچا تو میری ٹیم میں شامل ہو جا. تو میں نے کہا ترین صاحب آپ کی ٹیم جو ہے این ٹائم 4 بجے جلسے پہ پہنچتی ہے 5 بجے, اور میں نے 1 دن پہلے جانا ہوتا ہے, تو میرا اور آپ کی ٹیم کا مقابلہ نہیں ہے. تو پھر میں جہاں بھی پہنچتا تھا تو جہانگیر ترین مجھے اوپر سے وش بھی کرتا تھا, خان صاحب بھی وش کرتے تھے, ریلی ہو کوئی چیز ہو. تو کراچی میں بھی MQM کے گڑھ میں ہم کھڑے ہو کے محبتوں کے رنگ بکھیرتے تھے, کیونکہ ہمارا کام ہے دل جیتنا. تحریک انصاف کا جو ادنا سا کارکن ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ دل جیتنا, کیونکہ ہم نے دلوں کو جیتا ہے. ہم نے شیر کے منہ کو لہو لگا ہوا ہم نے دنیا کو دکھایا ہے اور دلوں کو جیتا ہے. ہم نے بے نقاب کیا, ہم نے ان کو بے نقاب کیا ہے اور کھڑے ہو کے لوگوں کے دلوں سے خوف کو کھینچا ہے. اور ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو ہمیں ہر طرف سے جو ہے نا, اور جب خان صاحب پرائم منسٹر بننے لگے تب گیا. تو دوسرا سفر میں نے کیا جب مودی نے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی. تو پھر میں نے سائیکل پر بلیک کپڑے پہنے, بلیک چادر, بلیک چولا, اور میں نکلا بلیک کھسا پہن کے. تو یہ میرے کشمیر کے فوٹوز ہیں. تو پھر میں چکوٹھی بارڈر تک گیا, پھر اچ شریف دربار حضرت محبوب سبحانی سے نکلا اور وہاں سے میں مری پہنچا, اور مری میں 2 دن پیدل, سائیکل اور میں دونوں پیدل گئے. تو اوپر میں پہنچا 2 گھنٹے میں مظفر آباد پہنچا اور چکوٹھی بارڈر تک گیا. چکوٹھی بارڈر پہ میں نے جا کے آگے مجھے بریگیڈیئر عاطف صاحب نے ویلکم کیا
اور مجھے کان میں آ کے ایک بندے نے کہا کہ آپ کو بریگیڈیئر صاحب اوپر یاد کر رہے ہیں. تو میں جب اوپر گیا تو انہوں نے مجھے محبتیں دی اور مجھے بٹھایا, میرا سائیکل بھی سیف کیا, اور نیچے سے چکوٹی بارڈر والے اوپر آ گئے کہ آپ نے جو ہے نا وہ بندہ آیا تھا سائیکل پر تو آپ نے اس کو روکا ہے, کیا 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 نہیں. انہوں نے کہا آؤ 4 بندے آ جاؤ. جب آئے تو میں کیمپ میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے فریش ہو کے انہوں نے مجھے اپنا ٹراؤزر شرٹ دیا, اور اپنے بندے لودھرا میں میرا ایک دوست تھا وہ بھی وہاں پہ تھا, تو انہوں نے اس بندے کو جو ہے نا کہا کہ چاچا کے کپڑے جلدی جلدی. اس نے جلدی میرے میں دھوتا. انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں. تو مجھے اتنی محبت دی, اور میرا GHQ میں پورا انہوں نے کہا چاچا تمہارے جیسا ایمبیسڈر میں نے نہیں دیکھا جو سائیکل پر آیا ہو اور یہاں سے پسینہ بہتا ہوا جوتی پسینے سے بھر جائے. 14 اگست کا دن, یعنی کہ وہ بھی اگست کے دن تھے, محرم کا دن تھے. تو پاک فوج تو ہماری محبت کرنی والی. وہی سائیکل پھر میں بنی گالا گیا جب رجیم چینج ہوا. تو اس رجیم چینج کے بعد میں یہاں پر آیا تو یہ جو نگران بیٹھا ہوا ہے نا, اس نے IG کو کہا کہ تم اٹیک کر دو, اور اپنے گلو بٹوں کو یہاں پر خان صاحب کے کتے کے بسکٹ بھی لے گئے اور ساتھ میں میرا سائیکل بھی لے گئے. تو میرا سائیکل, ہمارے بیگز, ہمارے خان کے گھر کا دروازہ جب انہوں نے توڑ کے اندر گھس گیا اور چیزیں اٹھا کے لے گئے, اور بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے کیا چیزیں کیا اور ڈرامہ کیا. تو اب میرا سائیکل ہم ہر کچھ معاف کر دیں گے, لیکن میرا سائیکل تم لوگوں نے وہ کیا ہے. محسن نقوی IG کو بول میرا سائیکل واپس کر دے. اور جن لوگوں نے ٹرالیوں میں سامان ڈالے تھے, جن لوگوں نے یہاں پر آ کر وہ کیا تھا, ہم لوگ اسلام آباد تھے اس دن, اور جن لوگوں نے ہمارا سائیکل میرا اٹھا کے لے گئے ہیں, اور جو سامان لے کے گیا وہ تو معاف کرتا ہوں, لیکن سائیکل میرا میں معاف نہیں کروں گا. یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں, عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسا خوف ہے ان کے اندر کہ وہ الیکشن سے بھاگتے ہیں؟ اصل میں یہ جو ٹولہ ہے نا, یہ 13 پارٹیوں کا ٹولہ جو ہے, یہ اخلاقی طور پہ بھی ہار چکے ہیں, سیاسی طور پہ بھی ہار چکے ہیں, قانونی طور پہ بھی ہار چکے ہیں. اب یہ پہلے بھی یہ عدلیہ کے چھتوں پہ چڑھے تھے, اب بھی ان کا مشن ہے کہ عدلیہ کو زیر کیا جائے. ویڈیو رانی اور ویڈیو راجہ تو آپ دیکھتے ہیں, جو یہ ویڈیو رانی اور ویڈیو راجہ ہے یہ سارا کچھ کر رہے. دیکھیں ہم ذل شاہ کی طرح یہاں بیٹھے ہیں, مرنے کو تیار ہیں. تم ہمیں اٹھا کے لے جاؤ گے, لے جاؤ. تم ہمیں مار دو گے, میں جھوم رہے ہیں, مار دو گے, ہمیں مار دو. ذل شاہ کو مار دیا, امر ہو گیا ذل شاہ. ہمیں مار دو گے, آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی امر ہو جائیں گے. ہم اپنے اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے بعد باس الموت, کیونکہ یہ جو ہم اچھائی کر رہے ہیں یا اچھائی کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کا صلہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے گا. اور یہ عارضی زندگی ہے, اور وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی, اور موت بھی مر جائے گی, اور پھر وہاں پر حساب ہوں گے اور حساب کتاب ہوں گے. آخر میں یہ جو سارے کام کروا رہا ہے, جس کا کریکٹر جاتا ہے رانا ثناء اللہ, لاسٹ میں اس کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ رانا ثناء اللہ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ تو وہی ہے جس نے جو ہے نا بیگم کلثوم نواز کو کیا, اور یہ تو ایک کرسی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ چل رہے ہیں ڈگڈگی, یہ تو بندر ہے نا ڈگڈگی والے, یہ تو بندر تماشا کر رہے ہیں نا, جیسے ڈگڈگی والا بیٹھا ہوتا ہے بندر ناچتا ہے. اصل ڈگڈگی ان کی کوئی اور جگہ سے بج رہی ہے. تو میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم محب وطن ہیں, ہم اپنی پاک فوج کی قدر کرتے ہیں. پاک فوج کے 80,000 شہداء سے لے کر ایک نائک سے لے کر لانس نائک کے لہو کی قسم اس دھرتی پہ جو گرا ہے, اور ان شہیدوں کی قسم ہم اس ملک کے وفادار ہیں, ہم اس ملک سے کٹر پاکستانی ہیں. ہم دنیا کو ساتھ میسج دینا چاہتے ہیں. ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اوپر سے جو بھی جبر کرو گے, جو بھی اوپر سے بیٹھ کے ظلم کرو گے, عوامی رائے کا احترام کرو اور عوامی رائے کا اختیار کرو. اور تمہیں ہم وارننگ دیتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہے مسجد اقصیٰ میں گھسے ہوئے ان اسرائیلیوں سے. ہم سب لوگ, یہ ٹولہ جو بیٹھا ہوا ہے, یہ ٹولہ اسرائیل کے پاس اب ان کی ہماری پہلی کھیپ پہنچ چکی ہے. تو شرم کریں ان لوگوں کو. کہاں ہیں وہ دین کے بڑے ٹھیکیدار, کہاں ہیں وہ لفافہ صافی جو اس بات پہ نہیں بولتے, کسی بات پہ نہیں بولتے. صرف سوشل میڈیا والے تم لوگوں کا ٹھیکہ ہے, یا عمران خان کے ذمہ ٹھیکہ لگا ہوا ہے ہمارا کہ صرف اسی نے ہی سارا کچھ کرنا ہے؟ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو عمران خان کے اوپر انگلی اٹھاتے تھے اور اس کو یہودی کہتے تھے. آج دیکھ لے کون یہودی ہے اور کون مذہب اسلام کا ہیرو ہے.